ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے خلاصۃ النو حصہ دوم کا درس نمبر 55 شروع کر رہے ہیں۔ آج یہ اصل کتاب کے اعتبار سے مجموعی طور پر یہ جو ہے 55واں سبق ہے، اور خلاصۃ النو حصہ دوم کے اعتبار سے یہ 19واں سبق ہے۔ اور آج میں 19ویں سبق کی جو ہیڈنگ ہے وہ حروف کا بیان ہے۔ تو فرماتے ہیں ترکیب کلمات کے لیے موضوع حروف کو حروف مبانی، حروف تہجی یا حروف ہجا کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جن سے کلمات بنتے ہیں جو کسی خاص معنی پر دلالت کے لیے وضع نہیں کیے جاتے، جیسے الف، با، تا، ثا وغیرہ۔ ان حروف کو حروف تہجی یا حروف ہجا کہتے ہیں۔ اور معنی کے لیے موضوع حروف کو حروف معانی کہتے ہیں۔ تو الف کا بھی کوئی معنی نہیں ہوتا، با کا بھی کوئی معنی نہیں ہوتا، اور تا، ثا وغیرہ ان حروف تہجدی کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اور معنی کے لیے موضوع حروف کو حروف معانی کہتے ہیں، جیسے انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، فی کا معنی ہوتا ہے میں، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ تو کہہ سکتے ہیں اس کو یوں بھی کہ وہ حروف جنہیں خاص معنی پر دلالت کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے کہ انا، فی، لا، الا، علا وغیرہ۔ اب یہ فائدہ ایک چیز ہم بیان کر دیں کہ تمام حروف مبنی ہیں، چاہے وہ مبانی ہوں یا معانی۔ یعنی حروف کی تو دو قسمیں نکلی، حروف کی آگے قسمیں آئیں گی، حروف مبانی اور حروف معانی۔ حروف مبانی ہوں یا حروف معانی، دونوں کے دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوا کرتے ہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں حروف معانی کی اقسام۔ حروف معانی کی بعض قسموں کا ذکر ہو چکا ہے۔ حروف معانی کی اصل دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حروف عاملہ اور دوسری غیر عاملہ۔ تو پیچھے جو آپ کے سامنے حروف معانی کی جو قسمیں بیان کی گئی ہیں وہ عاملہ تھیں، اور عاملہ وہ ہوتے ہیں جو رفع، نصب، جر یا جزم دیتے ہیں، ان کو حروف عاملہ کہتے ہیں، اور وہ پیچھے گزر چکی ہیں آپ کے۔ اور آج جو آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے وہ حروف غیر عاملہ کو یہاں پر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حروف عاملہ میں سے جو آپ کے سامنے پیچھے گزری ہیں وہ جو تھی حروف مشبہ بالفعل تھا، اور حروف جارہ تھا، اسی طرح حروف جوازم تھا، اسی طرح حروف نواصب کا بیان تھا۔ تو یہ جو تھی وہ ساری قسمیں تھیں جو حروف عاملہ سے تعلق رکھتی تھیں، اور ان کی وجہ سے رفع، نصب، جر یا جزم آتا تھا۔ آج جو آپ کے سامنے بیان کریں گے یہ حروف مبانی، حروف غیر عاملہ کی جو ہیں بعض قسمیں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو حروف معانی کی بعض قسموں کا ذکر ہو چکا جو ہم نے بیان کی، ان میں سے ایک حروف جارہ تھی، حروف مشبہ بالفعل تھی، اور حروف نواصب تھی، حروف جوازم، اور اس حروف نافیہ، حروف شرط وغیرہ۔ حروف معانی کی بعض قسموں کا ذکر ہو چکا، مزید اقسام درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے، یہاں سے آپ بیان کر رہے ہیں حرف استقبال۔ حرف استقبال بھی یہ حروف کی قسم میں سے ہے، لیکن یہ حروف غیر عاملہ کی قسم ہے، یعنی یہ ایسے حروف کہلاتے ہیں جو
یہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو اب ان کو کہیں گے حروف غیر عاملہ میں سے استقبال ہے۔ اب حروف استقبال یہ دو ہیں، سین اور سوفا۔ یہ وہ سین اور سوفا ہیں، فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ سین اور سوفا جیسے سیقول مضارع پر داخل ہوا، سوف تعلمون یہ بھی مضارع پر داخل ہوا، تو اب یہ مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں سین اور سوفا۔ لیکن جو ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ سین جو ہے استقبال قریب کے لیے آتا ہے اور سوفا استقبال بعید کے لیے آتا ہے۔ جیسے سیقول السفہاء ان قریب سیقول کہیں گے، ان قریب کہیں گے، اور سوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے۔ سین اور سوفا کبھی تاکید کے لیے بھی آتے ہیں۔ نمبر 2 ہے حروف غیر عاملہ میں سے حروف تاکید۔ حروف تاکید یہ بھی دو ہیں، ایک ہے نون تاکید اور دوسرا ہے لام ابتدا۔ لام ابتدا اور نون تاکید۔ نون تاکید صرف فعل پر آتا ہے اور لام ابتدا فعل اور اسم دونوں پر آتا ہے، یعنی نون تاکید وہ نون تاکید فعل پر داخل ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ لیں لَأَنصُرَنَّ لا زید عالم۔ انہوں نے کہا کہ نون تاکید اور لام ابتدا نون تاکید صرف فعل پر آتا ہے اور لام ابتدا فعل اور اسم دونوں پر آتا ہے۔ لا انصرن یہاں پر لام تاکید ہے جو فعل پر داخل ہے، اور نون تاکید یہ صرف فعل پر آیا، لاسٹ میں آیا، اور لا زیدن میں یہ لام تاکید ہے اور یہ بھی جو ہے یہ اسم پر آیا۔ تو اب کہیں گے کہ لام ابتدا فعل اور اسم دونوں پر آتا ہے۔ فعل کی مثال جیسے یہ لا انصرن، اور اسم کی مثال جیسے لا ہے، اور نون تاکید صرف فعل پر آتا ہے، جیسے کہ نون جو ہے نون تاکید ہے۔ تو نون تاکید صرف فعل پر آتا ہے اور لام ابتدا فعل اور اسم دونوں پر آتا ہے۔ ضرور ضرور میں مدد کروں گا، یقیناً زید عالم ہے۔ نمبر 3 قسم ہے حروف تفسیر۔ حروف تفسیر یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اپنے ما بعد ما قبل کی وضاحت کے لیے آتے ہیں، انہیں حروف تفسیر کہا جاتا ہے۔ ان کے جو ما قبل کا ہوتا ہے اسے مفسر اور ما بعد کو مفسر کہتے ہیں، یعنی مفسر جس کی تفسیر کی گئی، مفسر تفسیر کرنے والا۔ یہ 2 حروف ہیں، ای ہے اور ان ہے۔ جیسے کہا جا رأیت لیثن، میں نے لیس دیکھا، اب اس کی یعنی وضاحت کی مفسر کی ای کے ذریعے، یہ ای ہے یعنی ای اسدن یعنی شیر، لئی سے مراد یعنی شیر۔ اسی طرح کہا جائے انقطع رزقہ، اس کا رزق ختم ہو گیا، یعنی کیا مطلب، یعنی ای ماتا یعنی وہ مر گیا۔ اسی طرح نادیناہ ان یا ابراہیم، یعنی اس کا رزق ختم ہو گیا یعنی وہ مر گیا۔ اسی طرح کہیں نادیناہ، ہم نے اسے پکارا، یعنی اے ابراہیم، ہم نے اسے پکارا، ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم۔ اسی طرح امرتہ ان اکرم العلماء، میں نے اسے حکم دیا کہ علماء کی تعظیم کرو۔ اب یہاں دیکھیں کہ پہلی یہاں رزق پہلا مثال لیسن، یہاں اس کے بعد جو آیا یہ حروف تفسیر میں سے ہیں۔ اسی طرح انقطع رزق اس کے بعد آیا یہ بھی حروف تفسیر میں۔ تو یہ 2 مثالیں ای کی دیں اور 2 مثالیں ان کی دیں۔ اب جب ای کا جو ہوتا ہے ای حرف تفسیر آتا ہے تو وہاں یعنی سے معنی لے لیتے ہیں، اور جب ان آتا ہے تو اس کا معنی لیتے ہیں کہ، اس طرح سے جیسے کہیں کہ نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم۔ اب اس کے بعد حروف تفسیر کے بعد حروف تحدید ہے۔ نمبر 4 حروف تحدید۔ یہ حروف تحدید سے مراد وہ حروف ہوتے ہیں جن کے ذریعے کسی کام پر ابھارا جائے۔ اب یہ 4 حروف ہیں، حلا، اللہ، لولا اور لوما۔ حلا، اللہ، لولا اور لوما، ان میں تھوڑا کیا ہے، یہ حلا جو ہے جیسے کہ، اور یہاں پر مثال دی حلا ادبتہ، حلا ادبتہ، کیا تو نے اس کو ادب کیوں نہیں سکھایا، یعنی تو نے ادب اس کو کیوں نہیں سکھایا۔
تو یہ اور پھر ہے لولا تتلو القرآن، تو قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتا. تو ان کا جو ہے یہ حروف ہیں، حروف تہدید وہ ہیں جن کے ذریعے کسی کام پر ابھارا جاتا ہے. اب یہ 4 حروف ہیں جسے آپ دیکھ رہے ہیں، حلہ ہے، اللہ ہے، لولا ہے اور لوما ہے. مثال حلہ ادبتہو، تو نے اسے ادب کیوں نہیں سکھایا. لولا تتلو القرآن، تم اپنا سبق یاد کیوں نہیں کرتے. اس کے بعد ہے نمبر 5 حروف مصدر. حروف مصدر وہ حروف جو جملے کو، حروف مصدر انہیں کہتے ہیں حروف مصدریہ، وہ حروف جو جملے کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں، ان حروف کو حروف مصدریہ کہتے ہیں. یہ 3 ہیں، ایک ہے ما ان انا، ما ان انا. تو یہ حروف ما اور ان، اس کے بارے میں سن لیں کہ ما اور ان جو ہے یہ دونوں جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں. ما اور ان دونوں جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں الحمدللہ علی ما انعم، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اس نے انعام فرمایا. تو یہاں پر دیکھیں کہ ما یہ جملہ فعلیہ انعامہ پر داخل ہے اور اس کو مصدر کے معنی میں کر دیں گے بمعنی انعم، بمعنی انعامن. الحمدللہ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں علی انعامہ، یعنی اس کے انعام پر، انعام کے معنی میں کر دیں علی انعامہ. اسی طرح یمکن ان تفوزا، اسی طرح یمکن ان تفوزا یعنی تمہارا کامیاب ہونا. ان یہ آیا یہاں پر مصدر ہے، مصدریہ، تمہارا کامیاب ہونا ممکن ہے. تو تفوزا بمعنی فوزوکا کے معنی میں ہے، یمکن فوزوکا. تو اس کا معنی ہم نے مصدر کا ہی کیا کہ تمہارا کامیابی، تمہارا کامیاب ہونا ممکن ہے. نمبر 6 ہے حروف ردا. حروف ردا یہ وہ حرف ہے جو ڈانٹنے اور جھڑکنے اور متکلم کو اس کے عمل سے روکنے کے لیے آتا ہے. یہ صرف کلہ ہے. جیسے کوئی کہے فلان یبغضک، فلاں شخص تم سے بغض رکھتا ہے. فلان یبغضک، فلاں شخص تم سے بغض رکھتا ہے، اور اس کے جواب میں کہا جائے کلا، ہرگز نہیں. یہ جملے کی تاکید کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کلا سوف تعلمون، یہ کلا سوف تعلمون کی تاکید کے لیے آیا ہے. اور جملے کی تحقیق کے یعنی تاکید آتا ہے، جیسے کلا ان الانسان. تو اب یہاں ہاں وہ ہاں تم جان لو گے، تو جملے کی تحقیق و تاکید کے لیے آتا ہے. آگے ہے حروف توقع. حروف توقع وہ حرف جو ماضی پر داخل ہو کر اس کو حال کے قریب کر دیتا ہے. یہ صرف قد ہے، جیسے قد رکیبا، یہ صرف قد ہے اور وہ ابھی سوار ہوا ہے. اس کا معنی ہوگا وہ ابھی سوار ہوا ہے. یہ مضارع کے ساتھ اکثر تقلیل کا اور کبھی تحقیق کا معنی دیتا ہے. مضارع کے ساتھ اکثر تقلیل قلت کا اور کبھی تحقیق کا معنی دیتا ہے. جیسے ان الکذوب قد یصدق، یہاں پر جو ہے یہاں پر تقلیل کا معنی دے رہا ہے کہ بے شک جھوٹا کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے. ان الکذوب قد یصدق، جھوٹا کبھی سچ بول دیتا ہے. یہاں جو ہے مضارع پر داخل ہو کر کے یہ تقلیل کا معنی دے رہا ہے، اور یہاں مضارع پر داخل ہو کر کے قد تحقیق کا معنی وہ دے رہا ہے. یعنی ہم کہیں گے قد یعلم اللہ، تحقیق کہ اللہ جانتا ہے. آگے ہے نمبر 8 حروف جواب. حروف جواب یہ 6 حروف ہیں. حروف جواب کہتے ہیں یعنی وہ جو ما قبل کلام کے اس بات کے لیے آتے ہیں. ما قبل کوئی کلام تھا اس کے اس بات کے لیے آتے ہیں، اور یہ 6 حروف ہیں نام، بلائی، جیری، اجل اور انا. یہ سب ہیں. ان کا جو طریقہ استعمال ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. نام اور بلا سوال کے جواب میں آتے ہیں. نام اور بلا یہ سوال کے جواب میں آتے ہیں. جیسے کہیں یہ کلام، نام جو ہے یہ کلام سابق کو تسلیم کرنے کا فائدہ دیتا ہے. جیسے کوئی کہے اجاء زیدن، تو جواب میں کہا جائے گا نعم، جی ہاں. اور بلا جو ہے اگر نفی کے جواب میں آئے تو اس بات کا فائدہ دیتا ہے، جیسے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا بلا،
کیوں نہیں؟ پھر ہے ای، یہ قسم سے پہلے آتا ہے، جیسے قل ای و ربی، یہ قسم سے پہلے آتا ہے، جیسے قسم قل ای و ربی، آپ فرما دیجئے، ای یعنی میرے رب کی قسم کہ وہ بے شک وہ ضرور حق ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جیری، اجل اور انا، یہ تینوں جو ہیں یہ خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، اب چاہے خبر خواہ وہ مثبت ہو یا منفی۔ جیسے جا زیدن کے جواب میں کہے جیری، اجل یا انا کہا جائے تو معنی ہوگا جی ہاں زید آ گیا، تو اس کے جواب میں کہا جیری، اجل، انا، مطلب جی ہاں زید آ گیا یعنی اور منفی کی خبر کے جواب میں بھی جیسے کہا جائے لم یأتی کا زیدن کے جواب میں کہیں جیری، اجل، انا کہا جائے، ان تینوں کا استعمال بہت قلیل ہوا کرتا ہے۔ نمبر 9 ہے حروف تنبیہ۔ حروف تنبیہ یہ 3 حروف ہیں، ایک الا ہے، اما ہے اور ہا ہے، الا، اما، ہا، یہ 3 حروف ہیں۔ جیسے الا لا تغفل، الا لا تغفل یعنی سن لو تم غافل مت ہو، خبردار تم غافل نہ ہو، خبردار تم یہ نہ کرو، لا تفل تو لا تغفل تم غافل نہ ہو۔ اسی طرح اما لا تکذب، اس کا کہیں گے اما لا تغفل، خبردار تم جھوٹ نہ بولو۔ اسی طرح آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ تو اس طرح سے اما، الا اور ہا تینوں اس طرح کے استعمال ہوتے ہیں۔ ہا کی مثال ہوگی ہا زید قائم، خبردار زید کھڑا ہے، تو تینوں کی مثال ہو گئی۔ اما کی مثال ہو گئی اما لا تکذب، اور ہا کی مثال کر لیں الا کی مثال ہو گئی الا لا تغفل، الا ان اولیاء اللہ، اور کہیں گے ہا زید قائم۔ نمبر 10 ہے حروف زیادت۔ حروف زیادت یہ وہ ایسے حروف ہیں جو فعل اور اسم دونوں کے شروع میں آتے ہیں اور ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے، ان سے مقصود کلام کی صرف زینت ہوتی ہے، اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ 8 ہیں، ایک ان ہے، ان ہے، ما ہے، لا ہے، من، کاف، با، لام، ان سب کی مثالیں یہاں دے رہے ہیں۔ ما ان زید قائم، زید، ما ان زید قائم، زید نہیں کھڑا، تو یہاں پر اس سے پہلے جو ہے ان کو ہٹا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری مثالیں بھی اس کی ہیں لیکن یہاں انہوں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں، جیسے فلما ان جاء البشیر، تو یہاں پر دیکھیں ان آیا جب خوشخبری دینے والے آیا۔ اسی طرح تیسری مثال دیں اذا ما سمتا سمتو، جب تو روزہ رکھے گا تو میں بھی رکھوں گا۔ یہاں پر اذا کے بعد جو ما ہے اس کو ہٹا دے تو کلام میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ نمبر 4 جو ہے لا، جیسے ما حرب زید ولا عمر، نہ زید بھاگا نہ عمر، تو یہاں لا کو ہٹا دیں تو بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہے من، جیسے من ما جانی من احدن، یہاں پر من جو ہے یہ زیادت میں سے ہے۔ اسی طرح کاف، جیسے لیسا کمثلہ شیء، تو کمثلی میں جو کاف ہے یہ بھی حروف زیادت میں سے ہے۔ اسی طرح نمبر 7 ہے با، جیسے با جو زائد ہوتا ہے، جیسے لیسا زید براکبن، یہاں پر براکبن میں جو با ہے وہ زائد ہے، زید سوار نہیں ہے۔ اسی طرح لام جو ہوتا ہے یہ زائد ہوتا ہے، جیسے ردیف لکم، لکم میں جو لام ہے وہ زائد ہے، یعنی وہ تمہارے پیچھے سوار ہوا، بمعنی ردیفکم، یہ حروف زیادت ہوئی۔ اب اس کے بعد جو آتا ہے نمبر 11 ہے حرف تعریف۔ حرف تعریف یہ جو ہے وہ الف لام ہوتا ہے۔ حرف تعریف وہ الف لام ہو جو الذی کے معنی میں نہ ہو، جیسے کہ الرجل الحسن پر جو الف لام ہے، اور یہ جو الف لام ہوتا ہے یہ داخل ہو کر وہ الف لام جو اپنے مدخول کے معنی میں زیادتی، اب یہ اس کی الگ الگ قسمیں ہیں، زائدہ، غیر زائدہ، یہ اتنا آپ صرف پڑھ لیں۔ یہاں پر حرف تعریف ہے، یہ الف لام ہے، جیسے الرجل الحسن پر جو الف لام ہے،
اس کا جو الف لام کا اگلے بحث قسم میں جو الف لام کی جو اقسام کا بیان آئے گا آگے سبق میں، تو وہاں پر آپ کے سامنے ان سب کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ تو یہ جو ہے ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اب اس کا ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ ہم اس کی تمرینوں کو جب حل کرتے ہیں تو پہلی کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا سننا اور سنانے پر موقف ہوا کرتا ہے طلبہ سے۔ دوسری تمرین حل کریں گے اور پھر آپ کے سامنے تیسری تمرین کو آپ کے سامنے حل کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ ہم اس خلاصۃ النو کی حصہ دوم یا اول کی دوسری اور تیسری تمرین حل کرتے ہیں، پہلی کو طلبہ کے سنانے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آئیے دوسری تمرین اس کی یہ ہے، اس کے اندر کچھ الفاظ غلط ہیں، ان کو درست کرنا ہے۔ پہلا جملہ اس کا حروف معانی کی 11 قسمیں ہیں۔ تو حروف معانی کی 11 قسمیں ہیں۔ اب یہاں پر اس کو ہمیں درست کریں گے، بلکہ حروف معانی کی 11 سے زائد قسمیں، کیونکہ آپ کی کتاب میں صرف 11 دی ہیں اور پیچھے بیان کر چکے کہ اس کی پیچھے کچھ قسمیں گزر چکی ہیں۔ تو حروف معانی کی 11 سے زائد قسمیں، یہ لکھیں 11 سے زائد قسمیں ہیں۔ پھر آگے سوال ہے، حروف جواب کسی سوال ہی کے جواب میں آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس یہاں پر جو ہے جملہ اس طرح درست ہوگا، نام اور بلا، نام اور بلا کسی سوال کے، نام اور بلا کسی سوال ہی کے جواب میں آتے ہیں، نام اور بلا کسی سوال کے جواب میں آتے ہیں۔ تو نام اور بلا کسی سوال کے جواب میں آتے ہیں، تو یہ درست ہوگا۔ یہاں پر حروف ایجاب کو مطلقاً نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جیری اور اجل اور انا یہ خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں۔ تو اب کہیں یہاں ایک جواب یوں ہو سکتا ہے کہ نام اور بلا یہ کسی سوال کے جواب کے لیے آتے ہیں، جبکہ جیری اجل اور انا یہ خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں۔ لیکن یہ لمبا جواب ہوگا، اس لیے پہلا والا کر لیں تو اچھا ہے کہ نام اور بلا کسی سوال کے جواب میں آتے ہیں، یا یوں کریں کہ نام اور بلا کسی سوال کے جواب میں آتے ہیں، جبکہ جیری اجل اور انا خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 3، حروف زیادت جہاں بھی ہوں گے زائد ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں کہیں گے حروف زیادت، حرف زیادت ہر جگہ زائد نہیں ہوتے ہیں، حرف زیادت ہر جگہ زائد نہیں ہوتے ہیں۔ اب آئیے تمرین نمبر 3 حل کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہم نے حروف کی قسمیں پڑھی 11، ان میں سے ایک ایک کو متعین کرنا ہے۔ کبھی ایسا سکتا ہے کہ ایک جملے کے اندر کئی قسمیں ہو جائیں، تو حروف معانی کی قسم متعین کریں۔ حروف معانی کی قسم متعین کرنا ہے، کیونکہ حروف جو مبانی ہوتے ہیں، حروف مبانی کے تو کوئی قسمیں نہیں ہوتی، کیونکہ حروف مبانی کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے واللہ لا اتعلمن القرآن والسنۃ، اللہ کی قسم میں ضرور قرآن اور سنت یعنی حدیث پاک کی سکھاؤں گا، اللہ کی قسم میں ضرور قرآن اور سنت سکھاؤں گا۔ یہاں پر دیکھیں تو لا اتعلمن، یہاں پر نون جو ہے نون تاکید ہے، اور شروع میں جو ہے لام ابتدا ہے، جس کو لام تاکید اور ہے، اور واو یہاں پر لام تاکید میں لاتانہ میں حرف تاکید لام ابتدا ہے، اور نون تاکید ہے، یہ لاتانہ میں یہ نون تاکید ہے۔ پھر آگے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ تو یہاں پر جو ہے ان جو ہے یہ ان جو ہے حرف مصدر ہے، ان حرف مصدر ہے جو اپنے ما بعد کو مصدر کے تعویل میں کر دیتا ہے، یعنی نبیوں کے جسم کو کھانا، یہ ہو جائے گا۔ نمبر 3 اللہ دعوت، یہ مفعول ہے اس کا، دعوت اللہ ان اغفر لی وارحمنی، میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو یہاں جو ہے ان جو ہے میں نے اللہ سے دعا کی یعنی، تو یہ ان جو ہے یہ حرف تفسیر ہے۔
پھر ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا خبردار سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ کچھ رنج و غم۔ یہاں پر الا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے، اور اس کے بعد جو انہا ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور حرف مشبہ بالفعل ہے یہ، اور حرف ایجاب نہیں ہے یہ۔ اگر کہیں حرف ایجاب جو ہوتا ہے وہ عام طور پر دیکھیں تو حرف ایجاب جو ہے وہ عمل لفظی اس کا غیر عاملہ ہوتا ہے، وہ عمل نہیں کرتا ہے، اور یہاں پر جو یہ عمل کر رہا ہے، اور اس کا معنی بھی دیکھیں جو ترجمے کے اعتبار سے بے شک کا معنی ہے، تو اس اعتبار سے یہ انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، کیونکہ اگر یہ انا حروف ایجاب مانے اس کو تو ایسی صورت میں اولیاء اللہ ہی ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ مبتدا کی بنیاد پہ پھر مرفوع ہوگا، جبکہ یہ منصوب ہے اور یہ اس کی خبر مرفوع ہو جائے۔ نمبر 5 ہے للہ الحمد علی ما انعم، اللہ کے لیے تعریف ہے اس بات پر جو اس نے سکھایا۔ یہ ما علم میں یہ ما ہے، یہ حرف مصدر ہے ما علم۔ نمبر 6 اشتریت ورقا ای فضۃ، میں نے ورق خریدا یعنی چاندی خریدی، یہاں ای جو ہے یہ حرف تفسیر ہے۔ نمبر 7 حل ادبت اولادک، تم نے اپنی اولاد کو ادب کیوں نہیں سکھایا، یہ حلہ جو ہے حرف تحدید ہے۔ پھر آگے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، قالوا کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا، پھر ہم نے جھٹلایا۔ تو یہاں بلا جو ہے یہ بلا حرف جواب ہے، جس کو حرف ایجاب بھی بولتے ہیں، اور قد یہ حرف توقع ہے۔ پھر اس کے بعد طار به العنقاء، اس کی گردن اڑ گئی، طار به العنقاء یہ اس کی گردن اڑ گئی۔ اب یہاں پر ای طارت غیبت، یہ طارت میں ای جو ہے یہ حرف تفسیر ہے، اور یہ اس کی تفسیر وضاحت کر رہا ہے۔ سأل به الوادی ای ہلک، یعنی وادی اس کو لے کر کے بہہ گئی، یعنی یہ اے حرف تفسیر آیا اور یہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، تو یہ اے حرف تفسیر ہوگا یہاں پر۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ تمہیں اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول تمہیں تمہارا عمل دکھا دے گا۔ تو یہاں پر سین جو ہے یہ استقبال میں سے ہے، حرف استقبال میں سے ہے یہ۔ تو یہ تمرین جو آپ کی ہے یہ تمرین حل ہو گئی، اور تمرین نمبر 3 کے اندر جو قسم کے متعین کرنا تھا یہ متعین کر دی۔ تو آج کا یہ سلسلہ مکمل ہو گیا، سبق نمبر ہمارا 55 خلاصۃ النحو دوم کا۔ آج کا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، اور اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔